قلبی میلان کیسا ہے، میں کیسا انسان ہوں۔ اگر میں اچھے انسان کو اپنا دوست منتخب کروں تو یہ دلیل ہوگی کہ میں خود اچھا ہوں، اگر برے کو دوست بناؤں گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خود بھی ایسا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دھواں آگ کی اتنی نشاندہی نہیں کرتا جتنی نشاندہی دوست اپنے دوست کی کرتا ہے۔ یعنی ہم دور کہیں سے دھواں اٹھتا دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کہیں آگ لگی ہوئی ہے، تو دھواں آگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب ہے کہ دور سے دھواں دیکھ کر ہمیں آگ کا اتنا پختہ یقین نہیں ہوتا جتنا کہ ایک دوست کو دیکھ کر دوسرے دوست کی عادات، اس کے اطوار، اس کی پسند ناپسند اور اس کی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے پرکھو، کیونکہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جسے وہ اپنے جیسا جان کر اچھا سمجھتا ہے۔ اب دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی، سینکڑوں ہیں جن سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اسکول میں، کالج میں، آفس میں ایک عرصے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس سے بس سلام دعا رہتی ہے، گہری دوستی نہیں ہو پاتی، جبکہ کسی کے ساتھ صرف چند گھنٹے کی ملاقات ہی سے گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے ہم جنس ہونا، الجنس یمیل الی جنس ہی، جنس اپنی جنس ہی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یعنی انسان جسے اخلاق میں، کردار میں، سوچ میں، انداز میں اپنے جیسا دیکھتا ہے اس سے جلدی دوستی کر لیتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اگر ہم نے بروں سے دوستی کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میلان بروں کی طرف ہے، تو پھر ہم بھی اصل میں ایسے ہی ہیں کہ اچھوں سے اتنا وقت گزر گیا، کئی سال اکٹھے گزار لیے، اچھوں سے دوستی نہ ہو سکی، بروں سے فوراً ہو گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان پرندوں کی طرح ہے، پرندے ہمیشہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ رہتا ہے، کوا کووں کے ساتھ، مرغی مرغیوں کے ساتھ، بطخ بطخوں کے ساتھ۔ ایسے ہی انسان بھی اپنے ہم خیال، ہم فکر، ہم کردار، ہم اخلاق کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں، پھلوں، اچھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہے، یہ شہد کی مکھی کی پاکیزگی اس کی اچھی فطرت کی دلیل ہے، جبکہ دوسری مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، یہ اس کی طبیعت کا اثر ہے کہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ ہم جیسے دوست کا انتخاب کریں گے ہماری فطرت، طبیعت ایسی ہی ہوگی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کی طرف دل مائل ہو، یعنی دل کرے کہ میں فلاں سے دوستی کر لوں، تو چاہیے کہ آدمی اسے شریعت کے ترازو میں تولے، یہ دیکھے کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے، کیا اللہ رسول کی بات مانتا ہے، کیا یہ بندہ گناہوں سے بچنے والا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کے اخلاق، اس کے کردار کی جانچ کرے کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے حالات و احوال شریعت کے مطابق ہوں تو بندہ اپنے آپ کو اچھی حالت کی خوشخبری دے دے کہ میرا میلان جس کی طرف ہے وہ اچھا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں۔ اپنی حالت کا اس سے پتہ چلے گا، اور پھر اچھی حالت کی اپنے آپ کو خوشخبری دے دے۔ اور وہ شخص جس کی دوستی کی طرف دل مائل ہے، اگر وہ شریعت کے ترازو پر پورا نہ اترے، مثلا نماز قضا کرتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرتا ہو، بد زبان ہو، برے اخلاق والا ہو، بری عادات والا ہو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرا میلان ایسے بندے کی طرف ہے جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے، ڈرے کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی بدحالی نظر آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے نیک دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ کسی سے دوستی کرنا معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ ہمارا دوست ہمیں جنت کا حقدار بھی بنا سکتا ہے، ہمیں جہنم کے راستے کا مسافر بھی بنا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر آج ہم ان سے محبت کریں گے
تو انشاءاللہ ان سے دوستی کریں گے تو روز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے، نمازیں جو نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو حدیث پاک کے مطابق روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر دوستی لگایا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔